مستویٰ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. آپ حضرات کی طرف سے اجازت ہے پریس کانفرنس شروع کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. سب سے پہلے تو تمام معزز صحافی حضرات کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے تمام ذمہ داران پاکستان سنی تحریک اور سنی تحریک کے تمام ذمہ داران، تمام صوبوں کے صدور، آزاد شمول آزاد کشمیر کے سب صدور حضرات اس وقت یہاں پہ تشریف فرمائیں. اور یقیناً آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ تنظیم کچھ عرصے سے دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جس میں بہت نقصان ہوا، مگر ہم نے اپنی ضد، اپنی انا، اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کر اس کو اپنایا اور اتحاد کے لیے کوششیں کرتے رہے ہمارے بزرگ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ملک بھر میں سنی تحریک کے قیادت کارکنوں نے ہمارا ساتھ دیا، محبین، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے اس میں ہمارے لیے دعائیں خیر کی، اور اختلاف بھلا کر آج ہم بانی و قائد محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ، محمد عباس قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مشن پر اپنے کام کو جاری رکھنے کا عہد کیا. معزز صحافی حضرات، آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ماضی میں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے بلال سلیم قادری بھائی اور جو علیحدہ ہو کر کام کر رہے تھے، اب دونوں دھڑے ایک ساتھ ہو کر انشاءاللہ تعالی مل کر قائد کے نظریے اور مشن کی جد و جہد کرنے کا عزم کرتے ہیں. اتحاد کے بعد تنظیمی ڈھانچہ میں سرورت اعجاز قادری پاکستان سنی تحریک کے متفقہ طور پہ بھائیوں نے صدر کے لیے، سربراہ کے لیے، اور بلال سلیم قادری بھائی اپنی قربانی اور اظہار پیش کر کے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر تشریف لائے. باقی تنظیمی عہدیدار کا اعلان 12 ربیع الاول شریف کے بعد اعلان کیا جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ اس کا اعلان کرے گی. تمام مرکزی صوبائی آج ایک جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان سنی تحریک یا سنی تحریک اب ایک تنظیم ہے، تو یقیناً اس کے لیے ہم نے تمام صوبائی اور مرکزی کابینہ کو تحلیل کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں دونوں طرف سے. اتحاد کے بعد تنظیمی ڈھانچے میں سرورت اعجاز قادری پاکستان سنی تحریک کے صدر اور علامہ بلال سلیم قادری جنرل سیکرٹری ہوں گے. باقی تنظیمی عہدیدار کا اعلان 12 ربیع الاول کے بعد کیا جائے گا. ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، بلکہ ہمارے لیے شہداء کا عظیم مشن ہمارے لیے اہم ہے. اس کی نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر انشاءاللہ تعالی ہمارے اتحاد سے سیاسی یتیموں میں کھبلی بھی مچے گی. ہم اہل سنت کی بکھری ہوئی طاقت کو یکجا کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی شہداء اہل سنت، کیونکہ ان کی اولادیں، ان کے ورثہ اس وقت میدان عمل میں تشریف لا چکے ہیں. ہم سارے اختلافات ختم کر کے اب ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ووٹ محفوظ رکھیں. اب ملک میں یا رسول اللہ کہنے والوں کا سکہ چلے گا. الیکشن میں میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. میدان خالی انشاءاللہ تعالی. عوام اہل سنت اور دیگر معاملات کے لیے جلوس اور ریلیوں کی تیاریاں کریں.
اور اب کہ انشاءاللہ تعالی 11 ربیع الاول کی جو ریلی نکلے گی ڈاک خانہ چوک سے لے کر وہ انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پر اختتام پذیر ہوگی اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوگی جس کی قیادت شہید بانی قائد کے شہزادے بلال محمد سلیم قادری شہید کے ساتھ مل کر اور اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اپنے ذمہ داران کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کو کامیاب بھی بنائیں گے. جس طرح آپ نے کوششیں کی کاوشیں کی میں ساتھی تمام پاکستان کے ذمہ داران محب وطن پاکستانی اور یقیناً پاکستان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اور اہل سنت کے مسائل درپیش مسائل کو دیکھتے ہوئے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. کچھ کہیں سوال ہے تو کر لیں. ایک دو جملے آپ بھی محبت کے اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ. تمام صحافی بھائیوں کا مشکور کہ آپ مختصر نوٹس پر یہاں پر تشریف لیں. الحمدللہ کئی لوگ آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام صوبوں کے ذمہ داران چاہے وہ اس طرف سے ہوں یا اس طرف سے ہوں. میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لائیں. یقیناً قائد سنت تحریک کا جو مشن ہے وہ ہم سب کے لیے زیادہ اہم ہے. یقیناً ہمارے لیے ہمارے شہداء کا ہمارے بزرگوں کا مشن یہ سب سے زیادہ اہم ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اتحاد کا یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کام کو اس مشن کو لے کر آگے چلنا ہے. اور جیسا قبلہ محترم سرحد یاس قادری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ ہم تمام تر اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک نئی سمت میں نئے جذبے کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ انشاءاللہ کام کو شروع کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں قائد سنی تحریک کے مزار پر حاضری دے کر ہم پھر پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں. تو انشاءاللہ شہداء کا پھر قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ میری دادی جو ہیں ان سے دعائیں لے کر آئے ہیں. اللہ کرے گا کہ اس کار خیر میں برکات بھی شامل ہوگی اور اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی. اگر کوئی صافی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال کریں. سر سرحد بھائی یہ بتائیں جو دیگر کابینہ ہے کہ آج اس کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے تمام کراچی کے ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ کو بھی؟ جی تمام مرکزی اور صوبائی کابینہ کو آج تحلیل کر دیا گیا ہے. کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں طرف سے مشاورت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ اور پرفارمنس کی بیس پر اس کا جواب میں عرض کروں بھائی اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پورے ملک میں صرف شہر کراچی میں نہیں پورے ملک میں کوئی بھی ساتھی ناراض ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن فی الحال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت آئین کے تحت قانونی تقاضوں کے تحت سنی تحریک اور پاکستان سنی تحریک کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا متفقہ طور پر دونوں طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ صوبائی سطح پر کراچی سطح پر اور مرکزی سطح پر جتنی بھی کمیٹیاں ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہو صوبائی صدور ہو جتنی بھی انتظامیہ ہے ہماری وہ سب تحلیل ہوتی ہے. صرف 2 عہدوں کا آج اعلان جو بھائی نے کیا ہے وہ اعلان کرنے کے لیے بیسکلی یہ پریس کانفرنس اور انشاءاللہ میلاد النبی کے مطلب بڑے دن کے بعد جو ہے واضح طور پر جو بھی فیصلہ ہماری کمیٹی کرے گی جو مشترکہ بنائی گئی ہے اس کا فیصلے کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. جی جی اس وقت آپ کے سامنے اور دوسری کاغذ پہلے تو MPN دستاویز تو ایک سیاسی جماعت مذہبی جماعتوں کی بات کرتے ہیں اس وقت اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اس وقت انہوں نے کس طریقے سے آپ کے دھڑے بننے کی وجہ سے کیپچر کیا اس شہر میں اس کا کیا علاج ہے؟ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ شہر کراچی یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے اور ہم تو اکثریت میں ہیں اور یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور وقتاً فوقتاً لوگوں نے دیکھا بھی ہے. تو جب دوسرے مسالک میں 2 4 5 تحریکیں تنظیمیں چل سکتی ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والوں میں بھی چل سکتی ہیں. جو سنی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ان کا یہ تو عوام کا مینڈیٹ ہے ان کو دینا چاہے انہیں دیں. آپ کے بارے میں بتائیے گا کیونکہ میں بہت سنجیدہ جی یہ ساری باتیں ٹھیک ہم سب ایک ہیں جی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں جان لینے والے ہیں اسی کے نام پہ نام دیں گے. لیکن پریکٹیکلی جب ہم دیکھیں گے اس معاملے کو جب ہم میدان میں اتریں گے اس وقت جو مشکلات
मुश्किलात होंगी, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या इतिहाद होगा या नहीं होगा, किस तरह किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्या लाहे अमल होगा कि जब आप सफ़र शुरू कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब आप कह रहे हैं कि मैदान खाली नहीं होगा, यकीनन ये जो मरहला है आज तो ये मर्ज मामला इंशाअल्लाह उसको ज़रूर आगाह करेंगे। हर सुन्नी की ये ख्वाहिश है कि या रसूलुल्लाह कहने वालों का वोट तकसीम ना हो। अगर उसके लिए कोई मुनासिब मरहला आया तो इंशाअल्लाह सुन्नी तहरीक को आप सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया भाई सिर्फ जो मेन जिम्मेदार हैं उनका ऐलान करते हैं कि ये भी आए हुए हैं, खालिद भाई का, शाहिद भाई का, इस तरीके से भाई मैं दरख्वास्त करूंगा चूँकि दीगरी सूबों से और दीगरी जिम्मेदारान तशरीफ लाए गए हैं तो महबूब सैयद भाई से कहूँगा कि वो जिक्र इधर से करवा दें और फिर उसके बाद मैं हाफिज शाह साहब से कहूँगा कि वो इधर भी जिम्मेदारान के नाम बताएं। खालिद का मेरे साथ